کبھی کبھی انسان اپنے یا آس پاس کے لوگوں پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے، لیکن جب وہی لوگ دھوکہ دیں تو زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے حمزہ کی ہے جو میرا پڑوسی تھا۔ مسکراتا چہرہ، نرم باتیں، لیکن اس کے پیچھے چھپا ایک ایسا راز تھا جس نے میری پوری زندگی ہلا دی۔ اور وہ رات جب وہ مجھے چھت پر لے گیا، میں نے سوچا تھا شاید یہ عام بات ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ میرا نام علی ہے، میں ایک عام سا لڑکا ہوں۔ ایک چھوٹے سے محلے میں رہتا ہوں جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میرے گھر کے بالکل ساتھ حمزہ کا گھر تھا۔ ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وہ اکثر میرے گھر آتا، کبھی کھیلنے، کبھی پڑھائی کے بہانے۔ شروع میں سب ٹھیک تھا۔ حمزہ بہت خوش مزاج اور مددگار لگتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس کی کچھ عادتیں بدلنے لگیں۔ وہ اب زیادہ باتیں چھپانے لگا تھا اور کبھی کبھی اکیلا رہتا پسند کرتا تھا۔ مجھے لگا شاید عمر کے ساتھ سب بدل جاتا ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اصل تبدیلی ابھی باقی تھی۔ ایک شام میں گھر میں تھا جب حمزہ آیا۔ اس نے کہا یار اوپر چھت پر آ جا، تھوڑی دیر ہوا بھی لگ جائے گی اور بات بھی کر لیں گے۔ میں نے پہلے انکار کیا، لیکن وہ بار بار کہتا رہا جلدی آ جا، بہت ضروری بات ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں نے سوچا شاید واقعی کچھ اہم بات ہوگی، اور میں اس کے ساتھ چھت پر چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی، محلے کی لائٹس دور دور تک جل رہی تھی۔ چھت پر پہنچ کر حمزہ تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، اتنا پریشان کیوں ہے؟ وہ تھوڑا رکا، پھر بولا کچھ نہیں، بس تم سے ایک بات کرنی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اچانک اس نے کہا اوپر والے کونے میں چلیں، وہاں شور کم ہے۔ میں تھوڑا ہچکچایا، لیکن پھر اس کے ساتھ چلا پڑا۔ جیسے ہی ہم کونے میں پہنچے، اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ اب زیادہ سنجیدہ اور دباؤ والا لگ رہا تھا۔ اس نے کہا تم نے کل میرے بارے میں کسی سے بات کی تھی؟ میں حیران ہوا۔ نہیں، میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ تھوڑا قریب آیا اور بولا سچ بول رہے ہو؟ اس کی آواز میں سختی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ کوئی غلط فہمی ہے۔ میں نے پیچھے ہٹ کر کہا حمزہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے کیوں بات کر رہے ہو؟ اچانک اس نے اپنی جیب سے کچھ نکالا اور کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے بارے میں سب کچھ اور کہہ دوں گا۔ میں چونک گیا۔ یہ کوئی مذاق نہیں تھا، وہ مجھے ڈرا رہا تھا، کسی جھوٹے الزام یا بات کو سہارا لے کر۔ میں اس وقت بہت پریشان ہو گیا۔ چھت پر ہم دونوں اکیلے تھے اور اس کا انداز بدل چکا تھا۔ اس نے کہا بس تمہیں میرے ایک کام میں ساتھ دینا ہوگا، ورنہ میں نے فوراً کہا میں کسی غلط کام میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ سن کر اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اسی لمحے میں نے موقع دیکھ کر وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے زور سے آواز دی چھوڑو مجھے۔ میری آواز نیچے گھر والوں نے سن لی۔ کچھ لمحوں بعد گھر والے اور پڑوسی چھت کی طرف آ گئے۔ جیسے ہی لوگوں کے قدموں کی آواز آئی، حمزہ گھبرا گیا۔ وہ فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگا اور نیچے اتر گیا۔ میں کانپ رہا تھا، مگر محفوظ تھا۔ گھر والوں نے مجھے نیچے لے جا کر تسلی دی۔ اگلے دن پتہ چلا کہ حمزہ پہلے بھی کچھ لوگوں کو اسی طرح ڈرانے کی کوشش کر چکا تھا۔ وہ جھوٹی باتیں بنا کر لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی اصل نیت اچھی نہیں تھی، مگر اس رات اس کا پردہ فاش ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر مسکراتا چہرہ اچھا نہیں ہوتا۔ اندھیرے یا اکیلی جگہوں پر احتیاط ضروری ہے۔ کسی بھی دباؤ یا دھمکی میں نہ آئیں، اور اگر کوئی غلط رویہ دکھائے تو فوراً بڑوں کو بتائیں۔ اگر میں اس دن آواز نہ دیتا تو شاید کہانی کا انجام کچھ اور ہوتا۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی عجیب واقعہ ہوا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔